السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المستغاث الی حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ صدقے کے فضائل کیا ہیں اور اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور صدقہ کسے دینا چاہیے اور کسے نہیں دینا چاہیے۔ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10 درہم عطا فرماتا ہے اس کو۔ صدقہ کرنے سے انسان اپنی زندگی کو محفوظ بنا لیتا ہے، اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنا لیتا ہے، اور اپنے کاروبار کو تمام حادثات سے محفوظ بنا لیتا ہے۔ صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ ہو رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچوں کی طرف دیکھا تو بچوں کی بھوک آپ سے دیکھی نہ گئی، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، ہمیں اپنی بھوک تو برداشت ہے لیکن بچوں کی بھوک ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے، لہٰذا میں نے یہ کپڑا کہا ہے، آپ اس کپڑے کو لیجیے اور جو ہے بازار میں فروخت کرائیے، اس سے جو بھی روپیہ پیسہ درہم و دینار ہاتھ آئے اس سے آٹا چاول لے آئیے تاکہ بچوں کا پیٹ بھرایا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کپڑے کو لے کر بازار میں گئے، اور جب بازار میں پہنچے آپ نے اس کپڑے کو جب فروخت کیا تو وہ 6 درہم میں بک گیا۔ 6 درہم میں جب بکا تو آپ اس درہم و دینار کو لے کر واپس پلٹے تاکہ کچھ اناج خریدا جا سکے اور بچوں کا پیٹ بھرایا جا سکے۔ آپ اس نیت سے نکلے، اتنے میں ایک سائل صدا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ہے کوئی مجھے دینے والا، اللہ کے نام پہ ہے کوئی عطا کرنے والا۔ حضرت علی کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں سوال کر رہا ہے، آپ کے پاس 6 درہم تھے، آپ نے وہ 6 درہم اپنی جیب سے نکالے اور سائل کو عطا کر دیے۔ اب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ کپڑا لے کر آئے تھے، اس کو بیچ کر آپ ہزاروں درہم حاصل کیے تھے تاکہ بچوں کے لیے آٹا اناج خریدا جا سکے، لیکن آپ نے وہ روپے جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اب آپ واپس پلٹ رہے تھے تو اللہ رب العزت کو حضرت علی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ایک فرشتے کو انسان نما شکل میں بنا کر ایک اونٹنی کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اونٹنی لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حضرت علی سے، علی اس اونٹنی خرید لو گے؟ تو آپ نے فرمایا خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ادھار دے دوں گا، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تب آپ جو ہے اس کو واپس کر دیجئے گا۔ تو کہا کتنے میں دو گے؟ کہا فلاں فلاں درہم میں جو ہے آپ کو اونٹنی دے دوں گا۔ کہا اچھا۔ آپ نے فلاں فلاں درہم میں اونٹنی خریدی، اور خریدنے کے بعد میں آپ واپس پلٹ رہے تھے، اللہ نے دوسرا فرشتہ انسانی نما شکل میں وہاں بھیج دیا اور حضرت علی کو روک کے کہنے لگا اے علی اونٹنی تو بڑی اچھی ہے، کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ یعنی جس درہم و دینار میں آپ نے خریدا تھا 10 گنا زیادہ وہ شخص پیسے دینے کو تیار تھا آپ کو، اور آپ نے وہ اونٹنی بیچ دی۔ اور بیچنے کے بعد میں آپ نے آٹا چاول جو بھی خریدنا تھا آپ خریدنے کے بعد میں گھر واپس پلٹے اور اپنی بیوی کو جو ہے سارا واقعہ حضرت فاطمہ کو سنا دیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مسکرائے، فرمایا علی آج تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو سبھی کچھ معلوم ہے، آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ کہ علی آج تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، تم نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے تمہیں اس کا 10 گنا عطا فرما دیا۔ اور جانتے ہو کہ جو اونٹنی لیے وہ شخص تھا وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا وہ حضرت جبرائیل تھے۔ اور کہا جس نے تم سے وہ اونٹنی خریدی تھی جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا وہ دوسرے فرشتے تھے۔ اور جو اونٹنی جو تمہیں خرید و فروخت جو تم نے کی تھی اس اونٹنی کے بارے میں جانتے ہو وہ اونٹنی کون تھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹنی وہ تھی کہ جس پر بروز محشر میری بیٹی میری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 10 درہم اور دینار خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر 10 درہم و دینار خرچ کر رہے ہیں تو 100 عطا فرمائے گا، 1 درہم و دینار خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ حضرت علی نے 6 دینار خرچ کیے تو اللہ نے ان کو 60 دینار کی دولت عطا فرمائی اور فرشتوں سے ملاقات بھی کروائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا ہے،
وہ برباد نہیں جاتا ہے، اللہ اس کا ضرور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے 1 روپیہ دیا ہے، اگر آپ 1 روپے کا صدقہ کرتے ہیں تو 10 روپے آپ کو ضرور ملیں گے۔ 10 روپے آپ کو حیثیت ہے، آپ 10 روپے صدقہ کریں گے تو وہ 10 روپے کے بدلے آپ کو 100 روپے ضرور ملیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کی لائف کی سیفٹی بھی ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی لائف کی سیفٹی ہو جائے گی، اور آپ کے کاروبار کی بھی سیفٹی ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو 10 گنا عطا بھی فرما دیا جائے گا۔